اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکیل احمد سحر، پروفیشنل KNN نیوز بیورو چیف تربیلا ڈیم. میں اس وقت موجود ہوں کامرا میں. شاہین اکیڈمی ہے، تائیکوانڈو اکیڈمی. یہاں پر کراٹے کامبیٹ کے سسٹم کے حوالے سے ایک پروگرام ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہے لاہور سے، اسلام آباد سے اور پاکستان کے بڑے بڑے تائیکوانڈو اور مارشل آرٹ کی دوسری آرٹ فارمز کے جو ماسٹرز ہیں وہ تشریف لائے ہیں، اور ہم اسی حوالے سے یہاں پر آئے ہیں اور آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. تو ہم ملتے ہیں چند ماسٹرز سے، چند مارشل آرٹ کے بہترین آرٹ فارمز کے جو پرفارمر ہیں ان سے ہم ملتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ جی اللہ کا شکر. میرا نام ملک امجد علی کھوکھر ہے اور میں لاہور سے آیا ہوں یہاں پر. اچھا سر، تائیکوانڈو یہ بہت ہی قدیم مارشل آرٹ ہے کی ایک آرٹ فارم ہے، اور یہ غالباً کوریا سے سٹارٹ ہوئی. 1950 میں اس کا وہ باقاعدہ آرمی نے بھی انہوں نے آغاز کیا تھا. تو میں آپ سے جو سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ 1978 میں انڈیا نے اس کو باقاعدہ انہوں نے فیڈریشن بنائی تھی 1978 میں. تو یہ پاکستان میں اس کا کب سے کام ہو رہا ہے اور اس حوالے سے کیا کیا اقدامات؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تائیکوانڈو جو ہے یہ اولمپک میں شامل ہے. تو پاکستان میں 1970 میں یہ آئی تھی. اچھا، یس، کراچی سے یہ سٹارٹ ہوئی تھی، کیونکہ جو کوریا کی ایمبیسی تھی وہاں پر کچھ ماسٹر آئے تھے. ان کے کورین ایمبیسی میں جو وہاں پر کام کرتے تھے تو وہ تائیکوانڈو کے ماسٹر تھے. تو انہوں نے پھر اس کو کراچی میں فرسٹ جو ہے نا انہوں نے سٹارٹ کیا تھا. پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں جو دوسرے ماسٹر آتے رہے. ماسٹر جانتے کو آئے تھے جو لاہور میں بھی آئے تھے. تو لاہور میں باقاعدہ اس کا جو آغاز ہے وہ فیصل آباد میں نیشنل گیمز ہوئی تھی، تو اس میں اس کی ڈیمونسٹریشن دی گئی تھی 84 میں. اچھا، میرا ایک اور سوال ہے کہ یہ مارشل آرٹ کی اور بھی اور فارمز ہیں، آرٹ فارمز ہیں. آپ کو پتہ ہے کنگ فو ہے، اسی طرح مطلب جسٹ لائک 1970 کے بعد بروسلی نے جس طرح یہ فلموں کے لیے یا میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اس کو مشہور کیا تھا. مگر اس کے باوجود کہ کنگ فو اس وقت پوری دنیا کی توجہ کنگ فو پر تھی، تو اولمپک میں جب شامل کیا گیا ہے تو تائیکوانڈو کو کیا گیا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا چیز اس کو ممتاز کرتی ہے کنگ فو سے، کراٹے سے، یا اس کی دوسری آرٹ فارمز ہیں جو اس کو اولمپک میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ایکچولی دوسرے جتنے بھی مارشل آرٹ کھیلے جاتے ہیں تمام کا وے آف اپلیکیشن تو سیلف ڈیفینس ہے، روکنا مارنا. ایکچولی ان کے جو تھے، ان کا جو اسکول آف تھاٹ تھے، انہوں نے ٹریننگ دی کہ ڈو اینڈ ڈائی کی بنیاد پر. یہ جو تائیکوانڈو ہے اس کے رولز اینڈ ریگولیشن بنائے گئے ہیں، وہ بہترین رولز کی وجہ سے اس کو اولمپک میں شامل کیا گیا. اور اس میں ڈسپلن بہت زیادہ ہے. یہ جیسے آرمی میں آپ نے دیکھا ہوگا جو سینئرز ہے، یس نو والی بات ہوتی ہے، وہ جو آرڈر کرتا ہے بقایا چاہے 10,000 ہو 10 لاکھ ہو تو وہ اس کو اوبے کرتے ہیں. تائیکوانڈو میں سیم اسی طرح ہے. جو دوسرے مارشل آرٹ ہیں، کراٹے یا جوڈو کراٹے، شوتوریو، گوجوریو، کیوکشن کائی، ساموسا، ٹنگ سوڈو، بے شمار سٹائل کھیلے جاتے ہیں. میں نے امریکہ سے PhD کی ہے مارشل آرٹ میں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میری 7 ٹائم پارٹیسپیشن ہے USA میں. میں ورلڈ چیمپئن ہوں. میں نے اپنے ملک و قوم کا نام پوری دنیا میں روشن کیا بہت سے ممالک میں جا کر. اور WTF کے ساتھ ہماری ایفیلیشن ہے، پاکستان فیڈریشن ہے یہاں پر. اس کے علاوہ اللہ کے کرم سے ہمارا جو انٹرنیشنل سکارا ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہی ہے. پاکستان سکارا تائیکوانڈو اکیڈمی جو وہ پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے. تو ہماری 80 سینٹر جو ہماری برانچز ہیں سکارا کی، ہیڈ کوارٹر ہمارا لاہور میں ہے. میں فاؤنڈر بھی ہوں، گرینڈ ماسٹر بھی ہوں، اور میرے بہت سے اسٹوڈنٹ جیسے حمد نسیم صاحب یہاں پر آئے ہیں، سلمان یہاں پر آئے ہیں. اسی طرح انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے اپنے ملک و قوم کا نام روشن کیا ہے. آپ کی بہت زیادہ خدمات ہیں ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے.
اور پورے پاکستان کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا یہ جذبہ یا لگن اب اس ایج میں بھی آگے کم نہیں ہوئی ہے. میں نے ابھی آپ کی بات سنی تھوڑی دیر پہلے تو میں نے دیکھا کہ آپ اسی اسپرٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو بہت اچھا لگا سر آپ سے مل کے. جی تھینک یو ویری مچ. ایکچولی جو بھی آپ نے فرمایا کہ اس ایج میں آپ نے مجھے بوڑھا سمجھا ہے. آئی ایم سو ینگ رائٹ نو, اوکے, بٹ آئی ایم 63. 63 سال میری عمر ہے. میں سمجھتا ہوں آئی ایم 18 رائٹ نو, اوکے. میں تو 18 سال کا ہوں. میں اللہ کے کرم سے پوری پرفارمنس جو ہے وہ میری اس وقت اسی طرح ہی ہے. جب میں اس کی ٹرینر کرواتا ہوں اپنے جو موسٹ سینئر جو ماسٹرز ہیں, بلیک بیلٹس ہیں, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان سے بہتر طریقے سے میں پرفارم کر سکوں. تو یہ میرے ادھر جو ہم نسیم صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میرے بہت سے جو سینئرز ہیں, یہ پورے پاکستان کو یہ اس وقت ہولڈ کر رہے ہیں اور پورے پاکستان میں اس کی ٹرینر کروا رہے ہیں. آفٹر می ہی از دا سینئر ان سکارا تیکوانڈو پاکستان اینڈ انٹرنیشنل. اس میں راشد عباس ہے, قلب عباس صاحب ہیں, اور بہت سے میرے اسٹوڈنٹس ہیں, اللہ بخش ہے, امتیاز ہے, جن کی انٹرنیشنل لیول پر بہت زیادہ پارٹیسپیشن ہے. سر آپ نے جو بھی بات کی کہ آپ مجھے بوڑھا سمجھتے ہیں, آپ کا یہ بنتا ہے, کیونکہ مارشل آرٹ ایک ایسی چیز ہے, آپ اگر باڈی بلڈنگ کرتے ہیں, آپ پہلوان ہیں, آپ کچھ بھی, ان سارے جتنے بھی آپ ان کے انسٹرکٹرز دیکھیں گے یا ان کے پلیئرز دیکھیں گے یا ان کے پرفارمر دیکھیں گے, تو عمر کے آخری حصے میں جا کے وہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں یا ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مگر مارشل آرٹ ایک واحد گیم ہے کہ جس کا کھلاڑی جو ہے وہ چاہے 90 سال کا ہو, اگر اس کو پرفارمنس کی ضرورت پڑ جائے کسی جگہ پر, اس کو کرنا پڑ جائے, اس کو پرفارم کرنا, تو وہ اسی طریقے سے پرفارم کرتا ہے جس طرح کہ وہ جوانی میں کر رہا تھا. یعنی کہ مارشل آرٹ کرنے والا شخص کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا. یہ صحیح ہے؟ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں, اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جہاں پر بھی خالد محمود صاحب اور آپ نواز صاحب یا ادھر جتنے بھی ماسٹر انسٹرکٹر جو ہیں وہ اس طرح کا پروگرام ارینج کریں تو کائنڈلی آپ آئیں, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. تو آج جو ایک ایگزامپل ہے, ہم ان کے لیے ایک مثال بنیں کہ ہم نے اگر اپنے ملک و قوم کی خدمت کی ہے تو لازمی بات ہے یہ آج کے جو بچے ہیں یہ کل کا ہمارا مستقبل ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہم سے بھی آگے آئیں گے. یہ ہماری دعا ہے ان کے لیے, بچوں کے لیے.